بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عمومی مسئلہ بہت سے لوگوں کو عام طور پر درپیش ہے، جو ہم سے بار بار پوچھتے بھی ہیں اور دوسرے بھی ایسے جانکار لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کر لیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ بات یہ ہے اصل میں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے انسانوں کے پاس۔ مثال کے طور پر اولاد کا مسئلہ، کہ بہت سے ایسے حضرات ہیں، ایسے کچھ جوڑے ہیں کہ جن کو کئی سالوں سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سی ہماری بے نکاحی بہنیں ہیں، رشتوں سے پریشان ہیں کہ رشتے آتے ہیں لیکن پکا نہیں ہوتا، رشتہ نہیں جڑتا، کہ بہت سے لڑکے آ رہے ہیں، مہنگے رشتے دار آ رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے مسئلے یا کچھ ایسی رکاوٹ کہ جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا اور کوئی کرا بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے حالات، ایسے ناممکن کام، تو اس سے انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے، دل کو اپنے سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور اس کا دل و دماغ دوسری طرف جاتا ہے کہ بھئی کس نے رشتہ باندھ دیا ہوگا، یا روزی باندھ دیا ہوگا، یا اولاد کے مسئلے میں باندھ دیا ہوگا۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں باندھتا، لیکن دوستو، نظر بد ان نظر حق، کہ بری نظر لگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج آسان ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناممکن کام جو کسی کے بس میں نہیں ہے، اور کس کے بس میں اگر ایسے ہوتے تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جاتا، یعنی کئی ایسے کوئی اگر کسی کے ہاتھ میں اولاد کا مسئلہ، اولاد کا علاج ہو یا پھر رشتوں کا ہو، لیکن تدبیراً میں بھی آپ کو جو بتلا رہا ہوں تدبیر کے طور پر، کوئی قرآن حدیث سے، صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن صدقے سے جڑا ہوا عمل ہے۔ صدقے سے جڑا ہوا، صدقہ ایک ایسا عمل ہے، اور صدقہ ایک اتنا جامع عمل ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صدقہ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اس کے مقدر میں اگر بری موت لکھی ہو تو اس سے بھی اس کی حفاظت، اس سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر ہمارے پڑھنے میں ایک بہت ہی آزمودہ، ہم نے آزمایا بھی ہے اس کو، بیماریوں میں بھی آزمایا ہے، جو لوگ کوما میں چلے گئے تھے ان پر بھی آزمایا ہے، اور جو لوگ رشتوں سے پریشان تھے یا اولاد کے معاملے میں تھے وہ معاملے میں بھی، یا ایسے کوئی مرض لگے ہوئے تھے جس کا کوئی علاج ہی نہیں، لا علاج کے دواخانے کر کر کے تھک گئے ہو۔ تو عمل یہ ہے، آسان ہے، اور صدقے سے جڑا ہوا ہے، صدقے ہی جیسا ہے، کہ عمل یہ کرنا ہے کہ جو ہماری بہن ہے، جو بے نکاحی ہے، جس کو رشتے نہیں آ رہے ہو، یا پھر بے اولاد ہماری بہن ہے، یا پھر کوئی ایسا ناممکن یا لا علاج مرض ہے جو انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کریں کہ جس کا علاج کر رہے ہیں یا جس کا جو مسئلہ ہو، تو اس کے لیے ہم اس کے وزن کے موافق چاول لیں۔ کون سے بھی چاول چلیں گے، کیسے بھی چاول چلے، اس لیے کہ ہم کو یہ چاول کو کسی کو کھلانا نہیں ہے، پکانا، اس لیے غور سے سنیں اس عمل کو۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ چاول لینا ہے۔ کتنے لینا ہے؟ کہ ایک مریض یا پھر ایک ایسا بے نکاحی ہماری بہن یا پھر بے اولاد جو ہماری بہن ہے، اس کے وزن کے موافق، کہ اس کا مثال کے طور پر 60 کلو وزن ہے تو 60 کلو چاول لینا ہوں گے، اور 60 کلو چاول جو ہم نے پورے لیے ہیں اس میں سے اس کو ایک مٹھی نکالنا ہوں گی، جس طرح ایک نارمل مٹھی کہ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اپنے اس مقصد کو ذہن میں لا کر کہ اللہ میں اس عمل کو کر رہی ہوں تدبیر کے طور پر، اس کو ایک الگ پلیٹ میں لے لینا ہے۔ اب جو 60 کلو میں سے جو وزن کے موافق جو ہم نے چاول لیے، اور اس میں سے ایک مٹھی جب چاول نکالے، تو جو ایک مٹھی جو چاول ہے اس کے ہر دانے پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایسے اپنے وقت کے اعتبار سے پورے جو ایک مٹھی چاول ہے تو اس کے پورے دانوں کو پڑھنا ہے، اور اس کو 60 کلو میں ملا دینا ہے۔ اب اس کو چاول کو کیا کرنا ہے؟
اس چاول کو ایسے ندی یا پھر ایسے دریا میں یا ایسے تالاب میں ڈالنا ہے جہاں مچھلیاں ہو، کثرت سے مچھلیاں ہو، یعنی وہ چاول ضائع نہ ہو بلکہ وہ مچھلیاں نے کھانا، وہ سمندر، وہ اپنے نہر کے یا پھر ندی کے جانوروں نے، جتنی بھی اس میں اللہ کی مخلوقات ہے جو تیرنے والی ہے، تو ان کا وہ کھانا ہو جائے، وہ ضائع نہ ہو، تو ایسی جگہ پر ہم اس کو ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا جو رکا ہوا مسئلہ ہے، ہمارا جو ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو، مچھلیوں کو اس صدقے کے نیت سے ڈالنے پر، اور یہ ایسا ایک تدبیران ایک عمل ہے، اس ترکیب سے ہم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولیں گے، اس لیے کہ راستے کھولنے والے اللہ ہے، اور کون سی ادا پر اللہ خوش ہو جاوے۔ اس لیے چاول بھی کوئی ایسے بہت قیمتی یا پھر باریک چاول ہونا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جونے پرانے پھٹے ہوئے، اب وہ تو جانور ہے، کیسے بھی ان کو چاول چلتے ہیں، تو یہ چاول والا عمل ہے، تو یہ ایسے ہر ناممکن یا لا علاج مرض کے لیے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ چاول کے ہر دانے پہ اللہ الصمد، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عمل کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔